مجھے ہتھکڑی لگا کے آپ نے 8 بائی 8 فٹ کے اس کمرے میں ڈالا جہاں 6 قیدی پہلے سے پڑے تھے، 7واں میں تھا، اور ایک میرے سرانے وہ کموڈ پڑا تھا جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی اتنی ہی مقدس ہوتی ہے۔ علی ظفر صاحب نے آئین کا حوالہ دیا کہ جی یہاں انہوں نے گفتگو ہی یہاں سے شروع کی کہ پاکستان میں ایک آئین ہے۔ میں انہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آئین 1973 سے موجود ہے، اور یہ آئین 2018 میں بھی موجود تھا، اور یہ آئین 2019 میں بھی موجود تھا، 20, 21, 22 میں بھی موجود تھا۔ میں اپنی ذات کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ آئین اس ملک کے اوپر ایک چھت کی طرح تنا ہوا تھا جب 27 جولائی کی رات کو مجھے آدھی رات کے وقت گھر سے گھسیٹ کے نکالا۔ گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی اتنی ہی مقدس ہوتی ہے، گھر بھی اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ میری بیوی باہر نکلتی ہے، پولیس کے دھکے کھاتی ہے، اس کی کونی پہ آج تک زخم ہے۔ میری بیٹی آج تک جو ہے وہ اس کو چوٹ کے نشان ہے۔ ہم نہیں بیان کرتے یہ باتیں۔ یہ آئین اس وقت موجود تھا 73 کا، حقوق بھی موجود تھے، آزادی اظہار بھی موجود تھی۔ میں 70-75 سال کی عمر میں مجھے ہتھکڑی لگا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ میں اپنی کہانی بیان کر رہا ہوں، اس ہاؤس میں اور بھی شاید کوئی لوگ موجود ہوں۔ کاش اس وقت کوئی آئین کی آواز اٹھاتا، کاش آپ ہی اٹھ کے کہتے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے۔ کسی نے نہیں کہا۔ مجھے جناب چیئرمین، ہم تو مذمت کر رہے ہیں اس چیز کی، ایک وزیر کا، پی ٹی آئی کے وزیر کا مجھے فون نہیں آیا کہ صدیقی صاحب یہ بہت غلط ہوا۔ مجھے ہتھکڑی لگا کے آپ نے 8 بائی 8 فٹ کے اس کمرے میں ڈالا جہاں 6 قیدی پہلے سے پڑے تھے، 7واں میں تھا، اور ایک میرے سرانے وہ کموڈ پڑا تھا جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کیا کہانیاں سنائیں ان کو؟ یہ 73 کا آئین موجود تھا جس کا حوالہ آج آپ دے رہے ہیں، یہ آج نہیں نازل ہوا۔ آج آپ کہتے ہیں جی کہ what goes around comes around۔ یہ تو آپ پہ صادق آ رہا ہے، ہم پہ صادق نہیں آ رہا۔ ہم نے وہ قرض بھی ادا کیے ہیں جو ہم پہ واجب ہی نہیں تھے۔ ہمیں تو بے قصور دھکیل دیا آپ نے، کسی پہ چرس ڈال دی، کسی پہ بھنگ ڈال دی، کسی پہ ہیروئن ڈال دی۔ کون سا اپوزیشن لیڈر تھا جو اس وقت جیل سے باہر تھا؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ سب کے سب کوئی نیب میں پکڑا ہوا ہے، کوئی نشے میں پکڑا ہوا ہے، کوئی کرایہ داری میں پکڑا ہوا ہے، کوئی غداری میں پکڑا ہوا ہے۔ یہ روایات ہیں آپ کی، یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ فصل آپ کو کاٹنی چاہیے۔ ہم احتجاج کریں گے، ہر اس غلط بات پہ احتجاج کریں گے جو ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے قائد اعظم کا حوالہ دیا کہ قائد اعظم نے جمہوریت کا درس دیا اور جمہوری طریقے سے یہ وطن حاصل کیا۔ مجھے بتائیں قائد اعظم نے کتنے دھرنے دیے تھے؟ قائد اعظم نے ہندو سامراج کا مقابلہ کیا، قائد اعظم نے انگریز سامراج کا مقابلہ کیا، دلیل سے کیا، بات سے کیا، اپنے حسن کردار سے کیا۔ کتنے دھرنے دیے، کتنے لانگ مارچ کیے قائد اعظم نے، کتنے دن وہ جیلوں میں رہے، کتنے دن انہوں نے جلسے جلوس اس طرح کے کیے، کتنے کور کمانڈروں کے گھر پر، انگریزوں کے گھروں پہ حملے کیے؟ انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے ایک سیدھے سبھاؤ طریقے سے ملک کی تاریخ بھی بدلی بر صغیر کی، اور جغرافیہ بھی بدلا۔ ایسے لیڈر بڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ کا ان سے کیا موازنہ ہے؟ قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں کو کہا تھا کہ جاؤ پیٹرول بم چلاؤ۔ قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں سے وہ کام کرائے تھے جو آپ نے کرائے ہیں۔ یہاں 126 دن آپ بیٹھے رہے، یہاں اس کے سامنے، اسی پارلیمنٹ کے سامنے، اور کپڑے سوکھتے رہے آپ کے اس کی دیواروں کے اوپر۔ 547 بلین روپیز صرف اس دروں پہ کھا گئی قوم کے۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے سر۔ تو یہ روایات ہیں، یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے، جو ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ آج اگر ہوگا، آج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر وہ ظلم تھا تو آج وہ رحم نہیں ہے، اور کل اگر رحم تھا تو آج ظلم نہیں بن گیا۔ یہ کہانیاں جو ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اب بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی روایات کیا ہیں۔ یہاں آپ آئے 2022 کے اندر جناب چیئرمین، اور کہا جی کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک فیصلہ دیا اور یہ سب کے ہاتھ میں یہ تھے، اور کہتے ہیں جی ہم تک یہ فیصلہ نہیں پہنچا۔ نہیں پہنچا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ چلیں آ جائیں،
انتظامیہ کو کہا جی کہ ان کے لیے جلسے کا اہتمام کریں، آپ کریں۔ انتظامیہ لگ گئی، کنٹینر لگ رہے ہیں، سٹیج بن رہا ہے، کرسیاں لگ رہی ہیں جلسے کے لیے، اور وہ آتے ہیں تو وہاں جلسہ نہیں کرتے، وہ پھر ڈی چوک میں ہی آتے اور درخت جلا کے اور ایک منظر کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔